السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج جو ہم نے آپ کا ٹاپک چنا ہے وہ آپ کی درسی کتاب میں دیے گئے سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری سے لیا گیا ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان کے نامور اردو ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار اور صوفی اور دانشور تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ جموں کشمیر سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش میں کیا. اس کے علاوہ آپ بہترین نثر نگار اور ادیب بھی تھے. اور اگر ہم آپ کی طرز تحریر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو طنز و تنقید کے حوالے سے آپ کی ایک نمایاں خصوصیت رہی ہے. آپ نے بڑے ہی طریقے سے اپنے جو ہے ٹاپک کو شہاب نامہ جو آپ کی سچی آپ بیتی پر مشتمل ہے اس کو جو ہے بیان کر کے دراصل حکومت کے اداروں کے متعلق جو تنقید کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح حکومتی ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے بجائے اپنی جو ہے کاموں سے یا اپنے اداروں سے نااہلی کا ثبوت دیتے ہیں. اس کو اپنے اس سبق میں جو آپ کی آپ بیتی شہاب نامہ میں آپ نے تحریر کیا سے لیا گیا ہے تو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کر کے آپ نے یہ بیان کیا کہ کس طرح حکومتی ادارے اپنی کوتاہیوں کو، اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں اور جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس کو درگزر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو اب اس کتاب میں جو آپ کے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری جس کا نام ہے، اس میں دراصل آپ نے انہی اداروں کی ناقص کارکردگی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ان مسائل کی طرف کا ذکر کیا ہے جو ان اداروں کی نااہلی کی وجہ سے افراد کو بھگتنا پڑتی ہے. اب جہاں تک اس کے چیپٹر کا تعلق ہے تو اس میں یہی بیان کیا کہ کس طرح جب آپ کو ایک دفعہ ڈسٹرکٹ بورڈ جھنگ کے ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہ جب آپ گئے تو آپ نے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری کا جب جائزہ لیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہاں کی جو چھت ہے، جو ڈاک بنگلے کی چھت ہے، وہ گر چکی ہے، جبکہ اس کی ارد گرد کی دیواریں آپ کو قائم نظر آئیں. اور جب آپ نے چوکیدار سے یہ بات پوچھی تو چوکیدار نے یہ حوالہ دیا کہ سیلاب آنے کی وجہ سے چھت تو گر گئی لیکن جو بنگلے کی دیواریں ہیں وہ آج تک قائم ہیں. جبکہ وہاں آپ کو جو چینی کے برتن نظر آئے جو کہ 100 سال پرانے تھے وہ جو ہے وہ آج تک ان کو قائم و دائم نظر آئے. تو دراصل یہ ان اداروں کی نااہلی تھی جو اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے اور وقتی طور پر جو ہے اس چیز کو صحیح کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسی کوئی طوفان یا کچھ بھی پرابلم آتی ہے تو وہ چیز وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. خیر، اس کے بعد جب آگے آپ نے موو کیا اور آپ آگے بڑھے تو آپ کو ہسپتال کے نام پر وہاں ایک استبل نظر آیا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ ہاسپٹل جو تھا وہ ہاسپٹل کے نام پر ایک دھبا تھا، کیونکہ ہاسپٹل نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی. وہاں ڈاکٹر صاحب بھی جو تھے وہ بنیان پہنے جو کرسی پہ اکھڑو بیٹھے نظر آئے اور وہ جس طرح مریضوں کو معائنہ کر رہے تھے وہ کہیں سے ڈاکٹر ہونے کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف وقتی طور پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور جبکہ اس ہاسپٹل کو جو کہ اس وقت استبل کا نظارہ پیش کر رہا تھا وہاں کمروں میں مریضوں کی بجائے وہاں جو ہے جانور بندے نظر آئے. کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کو اول تو ان کے آنے کا پتہ نہیں تھا کہ ضلع جھنگ کا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آیا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو کے اس وقتی طور پر اس چیز کو، اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم ڈپٹی کمشنر کو وہ چیز نظر نہ آئے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مصنف کے بھی خیال میں ایک عام انسان کی آنکھ جو مشاہدہ کرتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی آنکھ مشاہدہ نہیں کر پاتی. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک عام انسان نکلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی جو خامی ہوتی ہے وہ چھپائی نہیں جاتی، لیکن جب ایک ڈپٹی کمشنر اپنی پوسٹ کے حساب سے موو کرتا ہے تو لوگوں کو جب اس کے آنے کا پتہ ہوتا ہے تو بظاہر خامیاں چھپا دی جاتی ہیں اور صرف اچھائی کا پہلو ہی سامنے رکھا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اس وقت بھی ڈپٹی کمشنر کی آنکھ سے وہ تمام خرابیاں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں
اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو وہ خامیاں جو ہیں اس وقت نظر نہ آئیں، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ عین وقت پہ ہوتا ہے اور ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لہذا وہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، اور جو شہاب ہیں ان کو سب یہ چیزیں نظر آتی ہیں خامیاں، اور وہ پھر جب جانے لگتے ہیں اور وزٹر بک میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بات طنز کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب وہ اپنی سچائی کو بیان کرتے ہیں اس جگہ کی، تو کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ وزٹ کرتے ہیں تو حسب حال سب چیزیں تو وہی نظر آتی ہیں، بس جو وزٹر بک ہوتی ہے اس میں ان کی وہ رائے جو پہلے وہ درج کر کے گئے ہوتے ہیں وہ پیج وہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو یہی حال حکومت کا ہے۔ حکومت جب کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ وقتی طور پر اپنی جو اداروں کی نااہلی ہوتی ہے اس کو دکھانا نہیں چاہتی ہے، اس کے ادارے اپنی نااہلی کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، وقتی طور پر سب اچھا ہے سب اچھا کی گردانتے ہیں، اور سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کس طرح اپنی جیب کو گرم کریں، لیکن جب وہ حکومت جاتی ہے تب ان اداروں کی نااہلی دوسرے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی حکومت بیان کرتی ہے کہ کس طرح ان اداروں نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا اور کوئی بھی کام جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے سر انجام نہیں دیے، اور پھر وہ بھی حکومت کے ادارے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا چلا جاتا ہے۔ تو شہاب نامے میں یعنی اپنی آپ بیتی میں شہاب جو ہے قدرت اللہ شہاب میں دراصل حکومتی اداروں کی نااہلی کا ذکر کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام نہیں دیتا، بلکہ اپنی جو ہے وہ وقتی طور پہ سب اچھا ہے کہ گردانتا ہے اور اپنا وہی کام سر انجام دیتا ہے جس سے ان کی جیبیں بھاری ہوں اور عوام کی فلاح بہبود پہ کم سے کم خرچ ہو، اور یہ ہر آنے والی حکومت سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اسی چیز کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامے میں کیا جو انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال دیکھا۔ تو یہ اس کتاب میں دراصل سچی آپ بیتی کے ذریعے وہ حقیقی بات بیان کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنے عہدے میں رہتے ہوئے محسوس کی۔